تسبیح کی بڑی فضیلت حدیث شریف میں آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اگرچہ کہ دریا کے برابر بھی اگر کوئی شخص گناہ کر لیتا ہے تو صلاۃ التسبیح نماز پڑھنے کی برکت سے ان کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی اور فرمایا تھا کہ چچا اس نماز کے پڑھنے سے اگلے اور پچھلے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اور ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر دریا کے برابر بھی کوئی شخص گناہ کر لیتا ہے تو اس نماز کے پڑھنے سے ان کے بھی تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ نیت کر لے کہ میں 4 رکعت نفل نماز صلاۃ التسبیح کی پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے. منہ میرا کعبہ شریف کی طرف کہہ کر منہ میرا کعبہ شریف کی طرف کہے، پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لے. ہاتھ باندھ لینے کے بعد ثنا پڑھے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر سورہ فاتحہ اور ضم سورہ کے بعد یہی تسبیح 10 مرتبہ پڑھے رکوع میں جانے سے پہلے. پھر رکوع میں جائے، پھر رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد کم سے کم 3 مرتبہ رکوع کی تسبیح پڑھے، یا پھر 5 مرتبہ پڑھے یا 7 مرتبہ پڑھے، لیکن کم سے کم 3 مرتبہ پڑھے. رکوع کی تسبیح 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد یہی تسبیح 10 مرتبہ پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے کھڑے ہو جائے. کھڑے ہونے کی حالت میں یہ تسبیح 10 مرتبہ پڑھے، یہی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر سجدے میں جائے، سجدے کی تسبیح کے بعد یہی تسبیح 10 مرتبہ پڑھے. سجدے میں جانے کے بعد سجدے کی جو تسبیح ہے وہ 3 مرتبہ پڑھے، یا پھر 5 مرتبہ 7 مرتبہ 9 مرتبہ. اس کے بعد یہی تسبیح 10 مرتبہ پڑھے. پھر قاعدے میں یہی تسبیح 10 مرتبہ پڑھے. پھر دوسرے سجدے میں یہی تسبیح 10 مرتبہ پڑھے. طریقہ بہت آسان ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. اس طریقے سے کل ایک رکعت میں 75 مرتبہ تسبیحات ہو گئی اور 4 رکعت میں 300 تسبیحات ہو گئی. تو اس طریقے سے جو شخص یہ نماز پڑھ لیتا ہے تو ان کے اللہ کے فضل و کرم سے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اگرچہ کہ وہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کم سے کم زندگی میں 1 مرتبہ یہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طریقے سے یہ نماز اگر کوئی شخص چاہے تو روزانہ پڑھے، اگر روزانہ نہ ہو سکے تو ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھے، اگر ہفتے میں 1 مرتبہ بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں 1 مرتبہ پڑھے، اگر مہینے میں 1 مرتبہ بھی نہ پڑھ سکے تو سال میں 1 مرتبہ پڑھے. اگر سال میں بھی کوئی شخص نہیں پڑھتا ہے تو اسے چاہیے کہ زندگی میں یہ نماز 1 مرتبہ ضرور پڑھے، کیونکہ اس نماز برکت سے ان کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اور یہ زمانے میں ہر کوئی گنہگار ہے، ہر کوئی خطا کار ہے، اور اس نماز کے پڑھنے سے ان کے تمام خطائیں معاف کر دیے جاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو یہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے تمام گناہ بخش دے اور ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.